शांति चाहता, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। भारत में इस वक्त आरएसएस के नजरियात वाली हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है। मोदी एक ऐसे नजरिए पर गामजन है जिसमें अमन और शांति की कोई जगह ही नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल और चीन के साथ इस वक्त सरहदों पर भारत को मुंह की खाना पड़ रही है, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया है कि मोदी का मुसलमान मुखालिफ बयानिया ही असल में मोदी की हकीकी तस्वीर है। मोदी के नजरियात से सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी एक बड़ा खतरा लाहक है। कश्मीर में मोदी कश्मीरियों की नस्ल कुशी की मुकम्मल तैयारियां कर चुका है। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि पूरी दुनिया की आलमी तंजीमें मोदी के भयानक चेहरे को देख चुकी हैं। लद्दाख के गलवान वादी में चीन ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत की फौज को हुआ बड़ा नुकसान। तो मोदी और इसका वो बिकाऊ मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलता रहा है, उसे सांप सूंघ चुका है। मोदी भारत ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया में मुसलमानों के खिलाफ जो अज़ाइम रखता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गलवान वादी में दर्जनों भारतीय फौजियों के मारे जाने और सैकड़ों के लापता होने के बावजूद मोदी की जुबान पर ताले पड़े हुए हैं। वो मोदी जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी छाती के इंच गिनवाता नहीं थकता, वही मोदी चीन के खिलाफ भीगी बिल्ली बनकर बैठा है। मोदी की दोगली जुबान का मुजाहरा आपको दिखाती हूं कि कैसे मोदी चीन के खिलाफ इतने फौजियों की हलाकत के बाद भी शांति की बात कर रहा है, जबकि वही मोदी पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से आग उगलता है। जरा ध्यान से देखिए कि भारत शांति चाहता, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। अनाप शनाप राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? आप मुझे बताइए। मोदी ने जवाब देना चाहिए कि सीमा पर बैठे जवान ने अपनी उंगली से ट्रिगर दबा करके जवाब देना चाहिए। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी असल में आरएसएस के नजरियात पर मबनी मुस्लिम मुखालिफ अज़ाइम रखती है और इसका जो एक अंदाज है, एक सबूत है, वो हमने देखा भी है। इस वक्त पूरे खित्ते के अमन को इस जहनियत से खतरा लाहक है और खुद भारत भी इस वक्त मोदी की लगाई हुई इस आग में जल रहा है। चीन ने हालिया तनाज़े के बाद मजीद सख्ती से भारत को जवाब देने की तैयारियां कर ली हैं और रूस में तयशुदा भारत चीन रूस की वजारत खारजा की सतह की कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करने की खबरें भी जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। मजीद ये कि चीन की लीडरशिप इस वक्त ऑल आउट जाने की तैयारियां कर रही है और भारत की अमेरिका के हाथों खेलने के अमल को बारीक बीनी से देखा जा रहा है। भारत को इस वक्त चीन की मुखालिफ ताकतें, जिन्हें चीन की इक्तिसादी तरक्की बड़े अरसे से चुभ रही है, वो ताकतें भारत को इस्तेमाल कर रही हैं या मोदी के मुस्लिम मुखालिफ नजरियात खित्ते के अमन के लिए एक बड़ा खतरा है। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और जनूबी एशिया में सरहदी तनाज़ात के बाद ममालिक की खारजा पॉलिसी में बदलती हुई एक सूरत हाल जो बन रही है, उसके ऊपर हम बिल्कुल आज के सेगमेंट में बात करेंगे। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और तज्ज़ियाकार हामिद खान अल-मशरक़ी साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी और ये जो कंपैरिजन सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है जनरल साहब, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि चीन को किस तरीके से जो है वो जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, एक रिवायती दुश्मनी को सामने रखते हुए और खास तौर पर मुसलमान मुखालिफ जो सेंटिमेंट है हिंदू इंतहा पसंदों का, उसको बुनियाद बनाते हुए किस तरीके से ये कंपैरिजन जो हमने ड्रॉ किया है, कितना फर्क है जुबान के अंदर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को जो इस वक्त बन रही है खत्ते में? देखिए, ये तो कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि जो हिंदुत्व है उसकी एक बुनियादी असूल ये है कि जो ताकतवर है या जो आपको फ़ायदा पहुंचाता है
اس کی پوجا کرو، اور جو آپ کو نظر آتا ہے کہ کمزور ہے اس کی گردن پہ پاؤں رکھو. تو یہ تو مطلب یہ کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کسی عقل مند شخص نے یہ کہا تھا کہ جب دشمن غلطیاں کر رہا ہو، غلطی پہ غلطی کر رہا ہو، تو اس کو ٹوکیے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ جن مرائل کا آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ پہلے 370 ختم کیا، اس کے بعد یہ سٹیزن ایکٹ ہوا، ابھی وہاں پر وہ لوگوں کو بسانے کی بات کر رہے ہیں. پھر جو نیپال کے ساتھ ہوا، جو پہلے جہاد ان کے ادھر آئے تھے، اور اب جو چین کے ساتھ ہوا، تو اگر وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں ہزیمت پہ ہزیمت، تو ہمیں کیا، آگے چلتے جائیے. وہ اگر جو ان کا اگلا جیسے وہ کہہ رہے ہیں بڑی بڑھ کے مارتے ہیں کہ آزاد کشمیر پر حملہ کریں گے، تو یہ تو میرا خیال ہے ان کا آخری ایکٹ ہوگا، جس کے بعد شاید مزید ان کو کچھ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی. کیونکہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے وہ غلطیاں کرتے رہے، اور یہ بلنڈر بھی اگر انہوں نے کر دیا جس کا وہ انڈیا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ کشمیر کی آزادی اس کا نتیجہ ہوگی. تو میری بہن بات یہ ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایسی حکومت اور ایسا ملک جو بے عزتی کو بے عزتی سمجھے ہی نہیں، اور اپنا جب پائلٹ ہمارے پاس ہو اور کہے کہ جی جہاز ہم نے گرایا ہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے سوائے اس کے کہ آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی موت خود کب مرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب تو میرا خیال ان کی اتنی لیکن جنرل صاحب یہ انتظار کرنے کی پالیسی کیا ٹھیک پالیسی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اب تو یہ روایت بنتی جا رہی ہے کہ انڈیا میں کچھ بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ الیکشن ہو، انڈیا کی معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہو، انڈیا میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، انڈیا کا چائنا کے ساتھ مسئلہ ہو، تو جو ایک چیز ہونے والی ہوتی ہے جس کے بارے میں اب آپ صاف طور پر پریڈکٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور اس کا مظاہرہ کل کیا بھی گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی ایک بار پھر سے خلاف ورزی ہوئی ہے، بھارتی گولہ باری کی گئی ہے اور اس کی نظر ہو گئے ہیں، 4 لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. تو یہ ویٹ کرنے کی پالیسی، ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی آپ کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے؟ کس طریقے سے بھارت کو یہ جو ہے اس طرح کی چیزوں کا جواب دیا جائے کہ پاکستان کو بیچ میں انوالو کر کے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش یا ڈسٹریکشن کی ایک کوشش کی جاتی ہے اور اس میں پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، ایسا ملک جو کسی کبوتر کو پکڑ کر یہ کہے کہ یہ جاسوسی کے لیے یہاں پر آیا تھا اور پوری دنیا کے لیے ایک طرفہ تماشا بن جائے اور ہنسنے کا موقع فراہم کر دے، اس کا کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، پاکستان کو میں پھر بلیم کرتا اگر ہندوستان اپنے ہر ایکشن کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان بیٹھا کیا کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں اندر اپنا کوئی ایکشن لیتا. لیکن جب وہ اپنے ہر ایکشن کے بعد چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایکشن کے بعد اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، تو ہم تو یہی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایکشن کرتا چلا جائے اور اپنے آپ کو کاٹتا چلا جائے یہاں تک کہ بالکل نیست و نابود ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ٹیلی ویژن پر تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس کیا معلومات ہیں، انہوں نے ان کا جواب دینے کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے. کچھ چیزیں آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں حامد خان المشرقی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. 32 کے قریب ہلاکتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ بھارت کی سائٹ کی ہو چکی ہیں. چائنا کے ساتھ جو کلیش چل رہا ہے اس کے، اور بالکل کوئی اس طرح سے ذکر نہیں ہے میڈیا کے اوپر، کوئی اس طرح سے وہ لفظی گولہ باری نہیں ہے. میڈیا جو ایک آگ ابلتا ہوئے میں ہمیں پاکستان کے خلاف دکھائی دیتا ہے، اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جو دشمن جو ہے یہ بڑی چلاکی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ چین کے ساتھ وہ والا پنگا جس کو کہیں وہ لیا نہیں جا سکتا. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا بھی انداز بالکل مختلف ہے، اور مودی صاحب کا انداز تو ہم نے آپ کو دکھائی دیا. بہت شکریہ عائشہ. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کا تو اگر کبوتر بھی پکڑا جائے تو اگلے دن جو بھارتی میڈیا ہے اور جو بھارتی لیڈرشپ ہے وہ سیدھا جنگ کی دھمکیوں پر اتر آتی ہے. اور دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ چائنا کے ہاتھوں درگت بنائی ہے چائنیز فوجیوں نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب ان بغیر اسلحے کے ان کو پتھروں سے اور ڈنڈوں سے مار مار کے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ تاریخی سبق دلایا ہے. دوسری بات یہ کہ عائشہ آپ دیکھیں کہ جو چائنا کی اور بھارت کی جو ہسٹری ہے نا اس کے اندر یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ چائنا نے پے در پے موقعوں پر بھارت کے فوجیوں کو بڑی بری طرح مارا. چائنا کے ساتھ اور کہیں پاکستان کے ساتھ آئے روز لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی بلا اشتعال وائلیشن کرتا ہے، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیمک
मुल्क कहा जाता है मुसलमान होने के नाते, और वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, इस सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी वाज़ेह हो रही है, और वो ये कि भारत का जो गरूर है और जो घमंड है वो टूट गया है, और भारत की आवाम के अंदर शदीद बददिली फैल चुकी है, जिसकी मिसाल जो है वो राहुल गांधी का बयान है, जब उसने कहा कि मोदी तुम कहां छुप गए हो, मुल्क के वजीर आजम हो और तुम छुपे हुए हो। 24 घंटे तक भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आता, वजीर आजम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, यहां तक कि भारत में मीडिया जो है उसको सांप सूंघ जाता है। और फिर वही हुआ जिसका हमें अंदाजा था, मैंने आज आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जी आखिरी हल यही होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एकदम से एक फिजा क्रिएट की जाएगी और अपने मीडिया और अवाम की तवज्जो उस तरफ दिलाई जाएगी, क्योंकि अवाम में तो बददिली फैल रही है। भारतीय अवाम और भारतीय मीडिया इस वक्त शदीद मायूसी, दबाव और शिकस्त का शिकार है। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो हम जिसको कहते हैं ना कि उनका मलिया मेट कर दिया है एक दिन में। और एक और बात आप देखें कि चाइना और भारत की कुल आबादी 2.5 अरब के करीब है। क्या दोनों एटमी मुल्क जंग की जो है वो उस खतरे को मोल ले सकते हैं? नहीं। और चाइना की तरफ से वाज़ेह जवाब है कि लद्दाख के ऊपर या वो तमाम इलाके जिस पर चाइना का कंट्रोल है या चाइना का उस पर जो है वो कब्जा है, चाइना 1 इंच भी उसको कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और भारत कहीं नेपाल में सड़कें निकाल देता है, नेपाल चीखता है, कहीं चाइना में करता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो हिंदुत्व, जो आरएसएस और हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो बुरी तरह नाकाम होगी। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि भारत के टूटने का सबब खुद भारत की अपनी घुमंडी सरकार बनेगी। मैं बिल्कुल आपके पास वापस आती हूँ। हामिद साहब, मुझे जनरल साहब की तरफ जाना है। जनरल साहब, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम बात करें, वहां पर जिस तरह कि मैंने हामिद साहब से पूछा कि 32 के करीब जो हैं वो भारतीय फौजी वहां पर हलाक हो चुके हैं, मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल आपको इमर्ज होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ऑल आउट जाने की बातें चीन की लीडरशिप की तरफ से, फिर आर्मी को भी जो है वो पिछले कुछ दिनों में ये कहा गया था कि वो भी बिल्कुल तैयार रहे। तो आपको लगता है कि वहां पर सूरत हाल जो है वो खराब होगी? आपको लगता है कि भारत जो है वहां पर सूरत हाल चीन के साथ खराब करने का मुतामिल उस तरह से नहीं हो सकता, और चीन की तरफ से जब ये ऑल आउट जाने वाली और इस तरह की बातें सामने, तो अब जरा और मोहताज जो है वो रवैया हो जाएगा और कभी वो पंगा लेने की उस तरह से कोशिश नहीं करेगा चीन के साथ? ये बिल्कुल भारत अभी कोई रिएक्शन ऐसा नहीं करेगा जिससे हालात मजीद खराब हों, क्योंकि चीन ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि उनके क्या इरादे हैं। लेकिन वो जो खदशा इसका ये जरूर है कि वो, जैसे मैंने पहले कहा, कि किसी और तरफ ये पानी बहेगा या बहने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए इतनी सुबकी, इतना बड़ा मुल्क बर्दाश्त कैसे करे, हजम कैसे करे? पॉलिटिकली ये तकरीबन उनके लिए मौत का सबब बन सकता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि नेपाल के लिए वो इसलिए नहीं जाएंगे कि दुनिया और उनका मजाक उड़ाएगी कि ऐसे मुल्क पर चढ़ दौड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं ना, जिसके पास बड़ी फौज है, छोटा सा मुल्क है। तो ले दे के उनको पाकिस्तान नजर आएगा और पाकिस्तान इसी दिन का इंतजार कर रहा है। और पाकिस्तान को मालूम है कि क्या होने वाला है, और उसका जवाब जो पाकिस्तान ने तैयार किया हुआ, अल्लाह के फजल करम से उसका पहले जिक्र करने की जरूरत है, वो दुनिया देखेगी और वो भारत को भी नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह। और मेरा ख्याल ये है कि खून रंग ला रहा है शहीदों का, कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग ला रही है। जितने हमने हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, जो यही भारत की वजह से था, कलमोशन करवा रहा था या उस जैसे लोग करवा रहे थे। आपको याद होगा उनके मेजर साहब ने टीवी के ऊपर क्या कहा था कि बलूचिस्तान में वो क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को पूरा हक हासिल है कि वो सब कुछ करे जो भारत उसके साथ कर रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि यह हक इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान का बयानिया अभी दफाई नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के बयानिए में अग्रेसिवनेस आनी चाहिए। हमें 1962 वाली बात नहीं दोहरानी चाहिए कि जब चीन के साथ इनके लड़ाई हुई थी तो हमने कहा था कोई बात नहीं, हम लिहाज करते हैं, हम पीछे से छुरा नहीं घोंपेंगे। वो हम दुश्मन है, दुश्मन के साथ दुश्मनी निभानी चाहिए। और जबकि आपने दोस्ती का कोशिश करके देख लिया कि वो आपकी कोई बात नहीं सुनता और कोई इस पे कान नहीं धरता, तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को जब भी मौका मिले उस मौके से फायदा ना उठाना बहुत बड़ी गलती होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा। उधर से जो मज़ाहमतकार हैं मकबूजा कश्मीर में, पुकार पुकार के उनकी आवाजें भी आ रही हैं कि आओ पाकिस्तान हमारी मदद करो। तो मेरा ख्याल वो वक्त आ गया है कि जब सबकी दुआएं सुनी जाएंगी और शहीदों का खून रंग लाएगा और कश्मीर आजाद होने की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह।
اچھا یہ آپ نے کشمیر کے حوالے سے خود ہی جنرل صاحب ذکر کر دیا, مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی اس وقت جو پالیسی کشمیر کے حوالے سے پاکستانی حکومت کی ہے, اور پھر خان صاحب کے بیانات موجود ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ پکارا جا رہا ہے اس طرف سے, لیکن یہاں پر خان صاحب نے جو ہے وہ ذرا انتظار کرنے کی بات کی تھی, آپ کو یقیناً یاد ہوگا. مجھے بتائے گا کہ اس وقت جو ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے پاکستانی حکومت کی, کتنا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو معلومات ہوتی ہیں حکومت کے پاس اور جو معلومات ہوتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس, وہ نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے, ورنہ اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا کہ ہمیں کیا کون سا کام کب کرنا چاہیے. تو جو ایکشن کا ٹائم ہوتا ہے اور جو ایکشن کی جگہ ہوتی ہے, اس کا پورا پلاننگ کے تحت جو اندازہ لگایا جاتا ہے اور جو کارروائی کی جاتی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے. اور پاکستان جو ہے, جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے, وہ صرف جوش نہیں بلکہ جوش اور ہوش کے ایک ملے جلے معاملے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو عوام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے اندازہ ہو کہ پاکستان کی جو کشمیر کے متعلق پالیسی ہے اس میں کوئی ایسی خرابی آئی ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم دودھی صاحب موجود تھے, اس کے علاوہ حامد خان المشرقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. مودی سرکار کا پاگل پن جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. ملک میں کرونا کی ایک وبا ہے جس سے نمٹا نہیں جا رہا, پھر اس سے بھی ایک ڈسٹریکشن یقیناً چاہیے کہ عوام کو ڈسٹریکٹ کیا جائے. پھر چین میں جو چین کی سرحد پر جو مار پڑ رہی ہے وہاں پہ بھی ایک ڈسٹریکشن چاہیے. تو ایونچولی جو ہے وہ ایک صورتحال یا توپوں کا رخ جس کو کہیں پاکستان کی طرف ہوتا ہے, وہی اسی قسم کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یقیناً پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت بالکل تیار تو پاکستان ہے, لیکن میرا خیال ہے بیانیہ, جیسا کہ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم دودھی صاحب نے بھی کہا کہ بیانیہ میں جو ایگریشن ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اور بہت کلیئرلی بتا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا ری ایکشن ہوگا. ایکشن سے پہلے, کسی نقصان ہونے سے پہلے یہ بہت کیٹیگوریکلی اور بہت کلیئرلی یہ بتا دینا چاہیے کہ بالکل بھی آپ متعامل نہیں ہو سکتے اس طرح کی کسی بھی چیز کو پاکستان کے ساتھ کرنے کا. جس طرح کہ فالس فلیگ آپریشن والی بات جو ہے وہ خان صاحب کرتے رہے ہیں, اس سے پہلے ہی ہمارا جو ایک بیانیہ ہے وہ بہت اگریسو قسم کا ہونا چاہیے تاکہ بالکل کھلے کانوں کے ساتھ ان کو سمجھ آ جائے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور ہم کتنے تیار ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. گورنمنٹ کے اسکولوں کا نظام ٹھیک کریں گے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی گورنمنٹ یونیورسٹیز بنائیں گے. یہ جو بڑے بڑے لٹیرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں, جو بھی یہ پیسہ ہم ریکور کریں گے وہ سارا تعلیم پہ لگائیں گے. پختونخوا کے اندر پختونخوا کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر یہ موجودہ حکومت نے خرچ کیا, اور انشاءاللہ اگلے سال اس بجٹ کو اور اوپر لے کے جائیں گے. اگر ہسپتال ٹھیک چل رہے ہوں, اسکول ٹھیک چل رہے ہوں, لوگوں کی جان اور مال میں کی حفاظت ہو تو ٹھیک ہے, میٹرو بنائیں, لیکن پہلے لوگوں کے حالات کو دیکھیں, اسکولوں کو دیکھیں, اسپتالوں کو دیکھیں. آج آپ پختونخوا کی پالیسیز دیکھ لیں, سب سے زیادہ پیسہ بجٹ میں تعلیم پہ کون خرچ کر رہا ہے؟ پختونخوا خرچ کر رہی ہے. ہماری حکومت جب آئی تھی سینٹر میں بھی, تو جو بھی ہم کرپشن کا پیسہ پکڑیں گے وہ سیدھا تعلیم کے اندر جائے گا. انسانوں کے اوپر جتنا آپ زیادہ پیسہ ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے رہیں گے وہ قوم اتنی اوپر جاتی ہے. اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم تباہی سے دوچار ہے. ہائر ایجوکیشن کہیں بھی حکومتی ترجیحات کا حصہ دکھائی نہیں دے رہی. تاریخ میں سب سے کم بجٹ اس وقت تعلیم پر خرچ کیا جا رہا ہے, اگرچہ اس کی بڑی وجہ کرونا کو قرار دیا جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں ایک ادارہ جس کا نام HEC ہے وہ کسی طور پر بھی طلبہ اور اساتذہ اور نجی تعلیمی اداروں کے بارے میں فکر مند نظر نہیں آتا. اسی پر اب پاکستان کے اساتذہ کی تنظیمیں جو ہیں وہ متحرک ہوئی ہیں, اور آج فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن فپواسا نے آن لائن کلاسز کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے. پاکستان میں تعلیمی نظام سے کیسے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور تعلیمی اداروں کے مستقبل کو کیسے تباہی سے دوچار کیا جا رہا ہے, انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ فپواسا کے صدر ڈاکٹر سہیل یوسف صاحب موجود ہیں, اور اس کے علاوہ سابق وائس چانسلر GC یونیورسٹی ڈاکٹر سید حسن امیر شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر سہیل صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف جانا چاہوں گی, مجھے یہ بتائے گا, یہ اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی اپنے شو میں بات کی ہے, ہائر
ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ مختص کیا جا رہا تھا، اور یہ جب خبر ہم تک پہنچی تو ہم نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ حکومت جو حکومت میں آنے سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تعلیم 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 کی بات کیا کرتی تھی، اور انہوں نے کہا جب ہم آئیں گے تو پھر سڑکیں اور پل نہیں بنیں گے، ہم تعلیم کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں گے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ تو بالکل ہی اس سے الٹ دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ تو اس میں بجٹ کے سلسلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو کووڈ-19 کی سچویشن بھی آئی، دنیا میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اس قابل نہیں تھی کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکے کہ کوئی ویکسینیشن کے پہ کام ہی کر سکے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری پریورٹی پہلی گورنمنٹ میں نہیں رہی کہ ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ وہ خرچ کر سکے۔ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پچھلے 2 سال میں انہوں نے ہائر ایجوکیشن کا کمیشن کا بجٹ جو ہے وہ کم کر دیا۔ تو یونیورسٹیز جو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ میں اس کا فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہوں، سندھ کی یونیورسٹیز ہیں، کے پی کی ہیں، پنجاب میں کچھ یونیورسٹیز ہیں، وہ اپنے جو سٹاف ہے اس کو سیلریز دینے سے بھی جو ہے نا وہ قاصر ہے۔ اچھا، 2018 میں جو 2018-19 میں جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ 86 بلین تھا ہائر ایجوکیشن کا۔ ابھی جو انہوں نے پرپوز کیا ہے وہ 94 بلین ہے، حالانکہ ہائر ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ جو ہے 146 بلین بجٹ کی بنتی ہے جو یونیورسٹیز کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور اس میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہے اور جو ان کی ٹیم ہے وہ بھی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اس بات پہ کنونس کر سکیں کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی پالیسی بنا کے دیں، ان کو بجٹ کی ریکوائرمنٹس بتائیں، تو ان کے ساتھ لابنگ کریں کہ اتنا بجٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کو چاہیے۔ تو اس میں گورنمنٹ بھی ناکام ہوئی ہے اور جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ بھی پچھلے 2 سالوں میں بری طرح ناکام ہوا ہے، اور سارا جو وہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، جو اس کا جو ملبہ ہے وہ یونیورسٹیز پہ آتا ہے۔ اچھا، یونیورسٹی سے کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی فیس بڑھا دیں، فی بڑھانا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو زیادہ تر مڈل کلاس سے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ پاکستان کی جو ایک میجر آبادی ہے، پاپولیشن ہے، اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں لگتا بھی یہی ہے کہ ابھی جس قسم کی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں ایچ ای سی بھی اپنا پورا رول پلے کر رہی ہے، کیونکہ جو ان کے کرنے کے کام ہیں کہ وہ بجٹ لے کے آئیں، یونیورسٹیز میں فیکلٹی کے لیے ریلیف لے کے آئیں، پالیسیز ایسی بنائیں اور گائیڈ لائنز ایسی دیں جس سے جو ہے ہائر ایجوکیشن جو ہے پاکستان کا سیکٹر جو وہ اوپر جائے، لیکن بجائے اس کے وہ ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جس میں اساتذہ میں بھی فرسٹریشن ہے، بجٹ بھی کم ہو رہا ہے۔ جی ڈاکٹر حسن صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یہ جو صورتحال جس کی کچھ نشاندہی ڈاکٹر سہیل صاحب نے بھی کی ہے اور ہم بھی اپنے پروگرام میں گائے بگائے اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، اگر حکومتی پالیسیز اسی طریقے سے چلتی رہی ہیں اور پھر ایچ ای سی کا جو رویہ ہے اس کے اوپر سے پھر اب ایک جو بات ہے وہ ایک ایکٹ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، اور وہ جی ترمیمی ایکٹ ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے بارے میں، تو کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے ہائر ایجوکیشن کا پاکستان میں؟ جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے لیا۔ یہ جو ترمیم کر رہے ہیں ایکٹ میں، یہ بالکل اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوگا یونیورسٹیز کے اوپر، کیونکہ وی سی کے اوپر آپ لگا دیں کوئی چیئرمین سنڈیکیٹ جس کا یونیورسٹی کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، تو وائس چانسلر جو ہے وہ بالکل ایک ریڈیوس ہو جائے گا اس کا رول جو ہے یونیورسٹی کے حوالے سے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے لیے آئی تھنک آلریڈی وائس چانسلر نے ایچ ای سی میں بھی میٹنگ کی ہے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اے ایس ایز بھی، فپواسا بھی، میرا خیال ہے ابھی آپ ڈاکٹر سہیل سے بات کر رہے تھے، تو آئی ایم شیور ان کا بھی یہی ویو ہوگا کہ یونیورسٹیز جو ہیں دے آر سپوز ٹو بی اٹونومس، اور یہ ہماری جو یونیورسٹی کی اٹانومی ہے یہ اس کے اوپر اس کو مزید کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آلریڈی جو ہمارے ایکٹس ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ اٹانومی کے سپورٹیو نہیں ہے، تو یہ تو مزید اس کو ڈکر دیں گے یونیورسٹیز کو، اس کا بہت نیگیٹو اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر سہیل صاحب، مجھے کوئکلی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز کے بوائکاٹ کے حوالے سے تو بات کی ہے، اگر یہ 30 جون کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر کس قسم کا جو ایکشن ہے وہ آپ کی طرف سے لیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے پھر آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کو کہ آپ کی بات سنی جائے؟
یہ اس میں میں دو باتیں کروں گا. ابھی ایک بات جو یونیورسٹیز ایکٹ کی بات ہوئی ہے, اس میں جو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے یہ اس نے ڈرافٹ کیا, تو یہ جو ہے اس کو ہم فپاسا نے مکمل طور پہ اس کو رد کر دیا. یہ یونیورسٹیز کی آٹونومی اس سے بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی, اور یونیورسٹیز کی آٹونومی اس لیے ضروری ہے کہ ریسرچ اور انوویشن کے لیے جو فری مائنڈ ہے, جو فری کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے, وہ پرووائڈ نہیں ہو سکے گا. اگر ایک وائس چانسلر یونیورسٹی کا وہ اس کو چیئر کرتا ہے, وائس چانسلر کو پتا ہے کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے, وہ اکیڈیمک ہیڈ ہے, اس کا وہ فائنینشیل ہیڈ ہے, وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اب ایک ایسا شخص جو باہر سے آئے گا وہ اس کو چیئر کرے گا, ان کو تو معاملات کا ہی نہیں پتا, تو سارا جو سروس سٹرکچر ہے نا یونیورسٹی کا وہ بدل جائے گا. یعنی اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ کارکردگی پر فرق پڑے گا اس طرح کے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں, اور 30 جون تک کا ٹائم دیا گیا, اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں بچے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل یوسف صاحب, اور جی سی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر سید حسن امیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. وزیراعظم پاکستان نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اب دو ٹوک بات کر دی ہے کہ پاکستان میں موجودہ حالات کی ذمہ دار 18ویں ترمیم ہے جس نے وزیر اعلیٰ کو اس وقت ڈکٹیٹر بنا دیا ہے. پاکستان میں اس وقت آئندہ مالی بجٹ پر بحث ہو رہی ہے, اور کورونا نے بجٹ کو بھی جس انداز سے متاثر کیا اور آئندہ بھی جس طرح متاثر کر سکتا ہے, اس حوالے سے مالیاتی نظام درم برم ہو چکا ہے, جس کے بعد حکومت کے لیے بجٹ کو بنانے میں اور منظور کروانے میں بھی مشکلات ہیں. لیکن اس وقت وفاق اور سندھ کی حکومتیں ہر فیصلے پر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں. جہاں وفاق کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن اور پھر سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کی نئی حکمت عملی کا اعلان ہوا تو سندھ سے مذاق قرار دے رہا ہے. آج کس طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کی صحافت سے لڑنے کی پالیسی پر طنز کیا اور تنقید کی, دیکھیے ذرا. ٹرک کی بتی کے پیچھے میں کہتا ہوں لگا دیا اسمارٹ لاک ڈاؤن. اب وہ سوچتے رہو یہ اسمارٹ کیا ہے. دیر از آئیدر اے لاک ڈاؤن اور دیر از نو لاک ڈاؤن. اسمارٹ, ڈم, بیوٹیفل, ہینڈسم, اگلی نہیں ہے. دیر از اے لاک ڈاؤن. ہم نے کراچی پورے سندھ میں ڈپٹی کمشنر سے کہہ کے لاک ڈاؤن واپس, اور یہ شاید یہ WHO کی رپورٹ کے بعد ہمیں بہت زیادہ تشویش ہوئی ہے, اور ہمارے اپنے نمبرز جیسے آ رہے ہیں وہ لاک ڈاؤن لگائیں. یہ لاک ڈاؤن اب اس طرح کے ماحول میں جب سینٹ اور پارلیمان میں اس بجٹ کو IMF کا بجٹ قرار دیا گیا ہو, کیسے حکومت بجٹ کو منظور کروا سکتی ہے, اور آئندہ مالی سال میں ملک میں اقتصادی صورتحال کی حقیقی تصویر کیا بننے والی ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے معاشیات کافی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, بجٹ پیش کر دیا گیا ہے, آپ سے میں ایک ویو تو لوں گی کہ بجٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیسا بجٹ حکومت نے دیا ہے. بہرحال جیسا دیا اور جو کرٹیسزم حکومت کے اوپر ہوا ہے تو انہوں نے بڑے آرام سے جو ہے وہ کرونا کے اوپر چیزیں ڈالی ہیں. اس سے پہلے وہ پچھلی حکومت کے اوپر ڈالتے تھے اور اب کرونا کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. تو کتنا قصور ہے جی کرونا کا جو بجٹ پیش ہوا, کس طرح سے آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ مالی سال 2019 اور فروری 2020 تک کے اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں جب کرونا نہیں آیا تھا, تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے جو اعداد و شمار ہیں اور منسٹری آف فائنانس کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق بیشتر معاشی اہداف حاصل نہیں ہوئے. مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ معاشی اہداف اس سے زیادہ خراب رہے. اکنامک انڈیکیٹرز جو اس حکومت کو ورثے میں ملے تھے, اس کی کریکٹنس کی ذمہ داری میری ہے. اگر میں آپ سے عرض کر دوں کہ 2018 میں ہمارا گروتھ ریٹ تھا 5.5, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے, منسٹری آف فائنانس کہہ رہا ہے. 2019 میں تو دنیا میں کرونا کا وجود نہیں تھا, وہ 1.9% پہ آ گیا, جو کہ پچھلے 59 برسوں میں 5ویں بدترین کارکردگی ہے, اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو پہ آ گیا. ایک اور فگر میں آپ کو دوں کہ 2018 میں مجموعی بیرونی سرمایہ کاری جو پاکستان آئی تھی وہ تھی $5,700 ملین, اور بقور موجودہ حکومت کے وہ تو تباہی تھی. لیکن 2019 میں جو آئے وہ $250 ملین آ گیا. تو اب کو قوم خدا کے لیے سوچے کہ $5,700 ملین سے 250 پر آ گیا, تو اس کی وجہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ قرضوں کی جو بڑھے ہیں, اضافہ ہوا ہے, وہ ادا کرنے کے بعد وہ ہوا ہے بیرونی قرضے اگر آپ دیکھیں تو $8.5 ارب سالانہ, جبکہ اس سے پہلے 4.9 ارب ہوئے تھے. تو اور بھی میں آپ کو 10 سکتا ہوں, لیکن بیشتر اہداف بھی خراب ہوئے اور بیشتر انڈیکیٹرز اس سے زیادہ خراب ہوئے جو ان کو ملے تھے. مگر جو آپ نے بات کی ہے, بجٹ تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو بجٹ ختم ہو چکا ہے, بجٹ بے معنی ہو چکا ہے, یعنی اس کے کوئی مقصد نہیں ہے. اس کی وجہ آپ کو میں اتنی بڑی بات اگر میں کر رہا ہوں, وجہ ہوگی نا. اس میں وفاقی بجٹ میں یہ کہا گیا کہ صوبے 242 ارب روپے کا سرپلس دیں گے,
245 देंगे, लेकिन सिंध ने कहा, ऐलान कर दिया कि हम तो $18 अरब रुपए का मनफी देंगे। 75 अरब रुपए का टीका लग गया पहले दिन बजट में, अभी तो 1 जुलाई आई नहीं है, तो 75 अरब तो यही झटका लग गया बुनियादी, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। आप अगर ये कहते हैं कि 242 अरब का वो फाजिल देंगे तो पहले चारों सूबों से बात तो कर लेते ना। ठीक है, पंजाब को आपने धमका के कर लिया, लेकिन सिंध ने तो 75 अरब का टीका लग गया। मगर जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जो इन्होंने टैक्स रेवेन्यूज का हदफ रखा है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये हदफ हासिल नहीं होगा और ये इसको रिड्यूस कर देंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ कि ये हदफ हासिल हो गया तो जो सूबों को रकम जाएगी उसके बाद वफाक के पास बचते हैं 2090 रुपए, यानी 2100 अरब रुपए, और सूद में आपको देने 3000 और 1200 अरब रुपए देने हैं आपको दिफा में। तो जो वफाक के पास पैसे हैं उससे तो सूद ही नहीं अदा होगा, तो ये तो चलने वाला नहीं। तो जो ये हदफ भी रिवाइज होंगे, मिनी बजट भी आएगा, IMF की शराइ भी होंगी, शरह नमू का हदफ भी हासिल नहीं होगा, और बजट जो खसारा है, जो मदर ऑफ ऑल इविल्स होता है, वो इससे बहुत ज्यादा रखा नहीं। तो फिर ऑपोजिशन क्या ठीक कह रही है डॉक्टर साहब कि ये तो IMF का बजट है, आवाम के लिए कुछ नहीं है इसमें? नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसलिए कि वो खुद भी यही करते रहे थे, सिर्फ आपकी तबाही बढ़ गई। इससे पहले कौन सा, मैं एक बात बताऊं, तो चारों सूबों ने, जैसे अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी ये जो था ये 18वीं तरमीम ये सब थी, इस सवाल 800 अरब रुपया चारों सूबों ने 2013 से 2018 तक चारों सूबों ने IMF की शराइत के मुताबिक जो उनको पैसा NFC अवार्ड से मिला, ये भी कहा कि वफाक टूट रहा है, और 800 अरब रुपए उन्होंने फाजिल दिया, इंक्लूडिंग KP। तो कोई तब्दीली नहीं है, ये इसमें ये नूरा कुश्ती चल रही है, अपना अपना खेल चल रहा है, अपने अपने सियासी मकसद चल रहे, ये उन्हीं खतूत पर है जिन खतूत पर पीपल्स पार्टी और PMLN ने बनाया था। सिर्फ इसमें बर्बादी और तबाही ज्यादा आ गई है, क्योंकि उन्होंने चोर डाकू भी कहा, और IMF के पास जो गए तो जिन लोगों ने मुज़ाकरात किए वो तो 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में ही नहीं थे, और सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा मैं मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये शराइत भी नाकाबिल अमल थी। फिर इन्होंने जो टैक्स दी है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस हुकूमत ने जो टैक्स एमनेस्टी दी है वो दुनिया में कहीं नहीं दी गई इतनी ज्यादा, और पाकिस्तान में भी कभी नहीं दी गई। तो आपकी टैक्स वसूली का एक्चुअली गिर गई है 2019 में, तो वो उन्हीं खुदूद पर है, बर्बादी ज्यादा है सिर्फ। अच्छा डॉक्टर साहब ये हुकूमत हमें ये बता रही है कि वो टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं इस बार, और आम फहम के मुताबिक अगर टैक्स फ्री बजट है तो फिर रेवेन्यू में कमी आएगी, तो फिर अगर कमी आएगी तो अगला माली साल कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि ये बजट जो टैक्सों की वसूली है ये 1 से ज्यादा मर्तबा डाउनवर्ड रिवाइज होगी। मैंने 2 बातें कही, एक तो अगर ये हदफ हासिल हो जाए तब भी कुछ मकसद नहीं है, लेकिन ये हासिल नहीं होगा। मिनी बजट आएगा नंबर 1, और वो आएगा सितंबर अक्टूबर में जब IMF से आपके मुज़ाकरात शुरू होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी किस्त रोकी है, ये लोग हम बात नहीं कर रहे, उन्होंने हमारी प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने 1.4 अरब डॉलर हमें जरूर दिया है कोरोना की वजह से, वो शराइत क्योंकि हमने नहीं पूरी की थी वो पूरी कराएंगे तो मिनी बजट भी आएगा, और टैक्सों का हदफ भी जो है वो कम होगा, और शरह नमू का हदफ भी नहीं हासिल होगा, और बजट खसारे का हदफ भी हासिल होगा, और कर्जे बढ़ेंगे। ये मुझे आज नजर आ रहा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन जो मुझे तकलीफ है वो ये है कि देखिए हालात खराब है, चलिए आप नहीं कर सकते, ताकतवर तबके भी आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ये आप मत करें। मुझे ये बताइए कि मैंने एक तजवीज़ इनको बार बार दी है कि 1 रुपया आपके बजट पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप लाखों लोगों को रोजगार के लिए बैंकों से कर्जे दिला दें, लाखों लोगों को, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, घरेलू खवातीन, जो छोटे किसान, मैं उनको ये कहता हूँ कि जी आपने 208 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम में रखा है, पहले बेनजीर इनकम में रखा जाता है, वो तो गदागरी बनानी है, उसमें से 50 अरब रुपया अलग कर। स्टेट बैंक ये बैंकों को कहे कि आप 2 लाख रुपए तक के 1 लाख 1.5 लाख 75,000 कर्जे मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन का इनको दें, किसानों को दें, लाइव स्टॉक के लिए दें। वो बैंक ये कहते हैं कि हमें 20% जमानत चाहिए, तो अगर 2 लाख का आप एक आदमी को कर्जा देते हैं तो 50,000 रुपए उसको दे दें, जो एहसास प्रोग्राम से जो आप पहले भी देते। मगर ये कंडीशन लगा, अगर उसने वक्त अदा नहीं किया तो ये पैसा भी देना पड़ेगा, और अदा किया तो ये 50 अरब हुकूमत का तोहफा होगा, जो इन्हें नहीं केस मिलता। तो लाखों लोगों को मैं कह रहा हूँ 200 अरब रुपए मिल जाएंगे, 50 अरब रुपए आपको अलग करने एहसास प्रोग्राम से, उसी 208 अरब में से, और 4 गुना लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो ये वो तजवीज़ है, क्योंकि मेरा मुल्क का मसला बेरोजगारी है, अगले साल मईशत की शरह नहीं है। मेरा मसला ये है कि जो लोग सड़कों पे आ गए, घरों में बंद हैं, उनके लिए कुछ सोचें। निजी शोबा नहीं देगा, हुकूमत नहीं दे सकती, तो फिर ये एक रास्ता है, इसको अडॉप्ट करें। ये प्रैक्टिकेबल है, मैं ये हवा में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये बैंकिंग का मामला है, और मैंने सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में भी मैं सीनियर पोस्ट बैंकर हूँ, तो मैंने बहुत सोच समझ हुकूमत देना पड़े। लेकिन यहाँ फ्यूडल कल्चर है,
वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को जो है मिले, सिर्फ ताकतवर तबकों को 3 टैक्स एमनेस्टी आपने दे दी, 900 अरब रुपए कैसे मिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बजट के हवाले से जो है वो अपना तज्जिया दे रहे थे और मिनी बजट के पर भी उन्होंने कहा कि जरूर आएगा और यकीनन आएगा। इस ये जो कहा जा रहा है कि टैक्स फ्री बजट है, तो टैक्सेस जो हैं वो आगे चलकर लगने भी वाले हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।